أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरह इब्राहीम आयत नंबर 13 से आयत नंबर 21 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई और गालिबन ये हमारा इस सूरत का तीसरा सबक है। तो सबसे पहले हम इंशाल्लाह तर्जुमा बयान करेंगे और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र करेंगे। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और काफिरों ने कहा, और कहा उन लोगों ने, कफ़रू जिन्होंने कुफर किया। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया। किन से कहा? लिरुसुलिहिम, अपने पैगम्बरों से। क्या बात कही? लनुखरिजन्नकुम, ला अलबत्ता, नुखरिजन्ना, हम ज़रूर बज़रूर निकालेंगे, कुम तुम्हें, अलबत्ता ज़रूर बज़रूर हम तुम्हें निकालेंगे, मिन अर्दिना, अपनी ज़मीन से। मिन का माना से, अर्द ज़मीन, ना हमारी यानी अपनी ज़मीन से, हम तुम्हें अपने इलाके से निकाल के रहेंगे। औ या लतऊदुन, आद यऊदु, वापस लौटना। ला अलबत्ता, तऊदुन
تم ضرور بضرور واپس لوٹاؤ گے، فی ملتنا ہمارے دین میں، یا تو یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے اپنی زمین سے نکال کر بے دخل کر دیں گے، یا تم پھر ہمارے دین میں واپس لوٹاؤ۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، فَأَوْحَى تو وحی کی، الیہم ان کی طرف، ربهم ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ البتہ ضرور بضرور، یقیناً ہم ہلاک کریں گے، الظالمین ظلم کرنے والوں کو، ہم ضرور بضرور ہلاک کریں گے کن کو؟ الظالمین ظالموں کو۔ ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور بضرور ظلم کرنے والوں کو ہلاک کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے یہ بات کہی کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کے رہیں گے، ورنہ تم ہماری دین میں واپس آنا پڑے گا۔ تو ان کے پروردگار نے ان پہ وحی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان ظالمین کو، ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور لَنُسْكِنَنَّ ضرور بضرور، البتہ سکونت دیں گے تمہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نون ثقیلہ ہے، لام تاکید بانون ثقیلہ کی گردن آپ لوگوں نے پڑھی ہے باب افعال سے۔ لَنُسْكِنَنَّ، لَنُسْكِنَ، اسکن یسکن، اسکان کا معنی ہوتا ہے سکونت دینا، تو نون ثقیلہ اور لام تاکید کی وجہ سے ہو جائے گا البتہ ضرور بضرور ہم سکونت دیں گے، کم تمہیں، الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہے جو خوف ڈرے، مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخوف اور ڈرے، وعید میری وعید سے، یعنی ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، وَاسْتَفْتَحُوا اور فتح طلب کی انہوں نے، باب استفعال سے، ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب، استنصروا، استفتحوا، باب استفعال کی خاصیت آپ نے ایک پڑھی ہے کہ اس میں طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فتح طلب کی انہوں نے، وخاب اور ناکام ہو گیا، کل ہر جبار سرکش، عنید عناد رکھنے والا، ہر سرکش عناد رکھنے والا ناکام ہو گیا۔ من ورائہ اس کے بعد، جہنم جہنم ہے، اس کے پیچھے جہنم ہے، ویسقا اور پھلایا جائے گا، من ماء پانی میں سے، صدید پیپ کا، اسے پیپ کا پانی جو ہے وہ پلایا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یتجرعہ، تجرع یتجرع، باب تفاعل سے، فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کے پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، ولا یکاد اور قریب ہے، اور نہیں قریب ہوگا، یسیغہ کہ گلے سے اتار سکے، یعنی اسے گلے سے نہیں اتار سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ اور آئے گی اس پر، الموت موت، من کل مکان ہر جگہ کی طرف سے، ہر طرف سے اس کے پاس موت آئے گی، وما هو بمیت اور وہ مر نہیں سکے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کے پیے گا، اسے گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اس کے پاس موت آئے گی لیکن وہ مر نہیں سکے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ اور اس کے پیچھے، عذاب غلیظ سخت باری عذاب ہوگا۔ مثل الذین مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب سے، اعمالہم ان کے اعمال جو ہے، کرمادن کا جیسے، رمادن راک ہو، اشتدت تیز چلے، سخت ہو جائے، بھی اس پر، الریح ہوا، فی یوم عاصف آندھی والے دن، یعنی ان کے اعمال راک کی طرح ہیں
جس پر آندھی کی دن میں تیز ہوا چلے، لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھتے ہوں گے، لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھتے ہوں گے، مما اس سے جو کسبو انہوں نے کمایا، کسبو جو انہوں نے کمایا، علی شیء کسی چیز پر بھی، یعنی انہوں نے جو کچھ کمایا اس میں سے وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے، یہی کیا ہے؟ دور کی گمراہی ہے۔ الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ کو خبر نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی خلق السماوات والارض آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو پیدا کیا، بالحق کی برحق، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم یذہب لے جائے کم تمہیں، ویأتی اور لے آئے بخلق جدید ایک نئی مخلوق، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اور ایک نئی مخلوق لے کے آئے۔ وما ذالک اور نہیں ہے یہ، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، بعزیز کچھ بھی مشکل، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا اور ظاہر ہوں گے وہ، للہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، جمیعا سارے کے سارے، فقال الضعفاء تو کمزور لوگ کہیں گے، للذین ان لوگوں سے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، انا کننا لکم انا بے شک ہم تھے، لکم تمہارے لیے، تبعا پیروگار، فہل انتم مغنون فہل تو کیا، انتم تم مغنون کام آنے والے ہو، عنا ہم سے، من عذاب اللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی، قالوا وہ کہیں گے، لو ہدانا اللہ لو اگر ہدانا ہدایت دی ہوتی ہمیں اللہ تعالیٰ نے، لہدیناکم تو البتہ ہم رہنمائی کرتے تمہاری، سواء برابر ہے، علینا ہم پر، اجزعنا کیا ہم گھبرائیں، ہم صبرنا یا ہم صبر کریں، ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے، من محیص کوئی خلاصی کی جگہ، چھٹکارا حاصل کرنے کی جگہ، یعنی اب ہمارے لیے برابر ہے کہ جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمیں چھٹکارا نہیں مل سکتا، ہمیں چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ماقبل سے جو ربط ہے ان آیات کا وہ پہلے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر آگے تفسیر شروع کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت اور قرآن مجید کی ہدایت ہونے، اور پھر اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا ذکر کیا، پھر قرآن مجید کے منکرین کے انجام کو بیان فرمایا، اور پھر وما ارسلنا من رسول ان سے رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم عاد اور ثمود کا ذکر ہوا، انبیاء علیہم السلام کے ان کے اقوام کے مکالمے کا بیان آیا، پھر نبیوں کے طریقہ کار کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیا، سیدھے راستے پر رہے، اور صبر برداشت کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھا۔ منکرین نے اور رسولوں کی بشریت پہ بھی اعتراض کیا،
جس کے جواب میں رسولوں نے کہا کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم انسان نہیں ہے، کبھی فرشتہ یا دیگر مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور تمہاری من مانی تمہاری خواہشات کے مطابق نشانیاں پیش کرنا، معجزات پیش کرنا ہماری اختیار سے باہر ہے۔ کسی بھی معجزے اور نشانی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ البتہ تم ہمیں جو کچھ تکلیف پہنچا رہے ہو ہم اس پہ ضرور صبر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے واضح کیے ہیں اور ہم پر احسان فرمائے ہیں۔ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کے لوگوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جب اللہ کے سامنے اللہ کے نبیوں نے اپنی بات کی وضاحت دلیل کے ساتھ کی تو ان کی قوم تشدد پہ اتر آئے۔ وہ دلیل سے جواب تو نہیں دے سکے، دھمکی دی انہوں نے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے یعنی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے رسولوں کو ایک ہی طرح کی دھمکی دی۔ وہ دھمکی کیا تھی؟ لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور بضرور نکالیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا واپس پلٹ آؤ ہماری ملت یعنی دین میں۔ مطلب یہ کہ یا تو ہمارا دین قبول کرو، اپنا دین چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اب زمین سے نکالنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہی ہے کہ کسی کو ملک بدر کر دیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے اور اس طرح اس سرزمین میں چلنے پھرنے سے روک دیا جائے، اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قتل کر دیا جائے، گویا اس سرزمین کی سطح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ اللہ کے اکثر نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں نے ایسا ہی سلوک پیش کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے یہی کہا، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، انہیں اپنے بستی سے نکال دو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، اے شعیب ہم آپ کو اور آپ کے ساتھی جو ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تو ہماری ملت میں واپس آ جا۔ تو معلوم ہوا کہ باطل کا، کفار کا، مشرکین کا اور ان کا نام لینے والے جو ہے ان کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حق بات سننے کی بجائے تشدد پہ اتر آتے ہیں۔ مکے کے مشرکین بھی ایسا ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا ذکر کیا جن کو بلا وجہ تکلیفیں دی گئی، بعض کو جان سے مار دیا گیا۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، لیکن کافر جان بوجھ کے ان کو تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے نئے دین کو چھوڑ کے ہمارے پرانے دین میں واپس آ جاؤ۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی یہ بھی پیشکش کرتے تھے کہ اگر تمہیں ہماری بات پسند نہیں ہے تو تم اپنے راستے پہ کام کرتے رہو، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ تو پھر دیکھنا کہ نتائج کس کے حق میں نکلتے ہیں۔ لیکن کافر لوگ یہ بات بھی نہیں مانتے تھے، پیغمبروں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنا مشن چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام بنا دیا۔ پھر آپ کو مکے سے ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ ہزار کوشش کے باوجود کفار مکہ نے آپ کی بات کو برداشت نہ کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفین ان کو دھمکیاں دیتے رہے کہ ہمارے دین میں واپس جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ اس آیت میں لتعودن کے لفظ سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی ابتداءً کفار کے دین پہ ہوتے تھے اور پھر انہوں نے سچا دین اختیار کیا؟
اس وجہ سے کفار انہیں پہلے دین پہ واپس لانا چاہتے تھے. تو مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کفر اور شرک کے دین پہ نہیں ہوتے، وہ ابتدا ہی سے کفر اور شرک سے بیزار ہوتے ہیں. جیسے فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، کہ ہم نے ابراہیم کو ابتدا ہی سے ہدایت عطا فرمائی. لفظ عود کا عام فہم معنی اگرچہ پلٹ کر واپس آنا ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ محض ہو جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. سورہ یاسین میں موجود ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پرانی شاخ کی طرح بالکل باریک اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کا نبی اگرچہ ایمان پہ ہوتا ہے، لیکن فریضہ تبلیغ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کافر لوگ انہیں اپنے دین پہ ہی سمجھتے ہوں گے، لہذا انہوں نے اپنے باطل خیال کے مطابق کہہ دیا کہ تم پہلے بھی ہمارے دین پہ تھے، اب پھر اسی میں واپس پلٹ آؤ. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کافروں نے عود کا لفظ صرف انبیاء کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ان کے پیروکاروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے. ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے پرانے دین میں واپس آ جائے. ان کی یہ بات جزوی طور پہ درست ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی کے پیروکار تو بہرحال ابتداءً باطل دین پہ ہی تھے، اور کافر لوگوں نے ان کی واپسی کے مطالبے کے ساتھ پیغمبروں کو بھی شامل کر لیا، حالانکہ اللہ کے نبی کبھی بھی باطل دین میں نہیں رہے. اسی طرح آیت کا معنی ہوگا کہ کافروں نے نبی کے پیروکاروں سے کہا تم ہماری دین میں واپس لوٹاؤ، اور پیغمبروں سے کہا کہ تم ہمارا دین اختیار کرو. تو کافروں کی اس دھمکی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، کہ ان کے رب نے وحی کی ان رسولوں کی طرف اور ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ فکر نہ کرو، اگر یہ لوگ تمہیں تکالیف پہنچا رہی ہیں لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو ہم بھی ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے. کفر اور شرک سب سے بڑے ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر لوگ ہی ظالم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو منکرین رسول کفر اور شرک کا ارتکاب کر کے ظالموں کی فہرست میں شامل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے، ہم ان ظالموں کو ضرور بضرور ہلاک کریں گے. ظلم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی ہوتا ہے، لیکن عقیدے میں کفر اور شرک کی موجودگی یہ ظلم عظیم ہے. دوسری صورت یہ بھی تھی ظلم کی کہ کافر لوگ اہل ایمان پہ تشدد کرتے تھے، انہیں زبردستی اپنے دین میں لانا چاہتے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا تو کہنے لگے حرقوہ، اس کو جلا ڈالو، یہ تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو کہا اے نوح، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. لوط علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا اگر باز نہیں آؤ گے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ہم تمہیں نکال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد ہم تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے، سکونت دیں گے. تو اکثر بیشتر ایسا ہوا کہ عنادی لوگ ہلاک ہوئے، ان کے بعد اللہ کے نبی اپنے متبعین کے ساتھ وہاں پہ آباد ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخالفین دب گئے، یا وہ ایمان لے آئے یا مارے گئے یا ملک بدر ہوئے.
اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس سرزمین پہ غالب آئے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. یہ چیز اس کو حاصل ہوگی جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. جس شخص کو محاسبہ اعمال کا خوف ہے، ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک ہوگا، وہی اس زمین میں خلافت کا حقدار ہوگا. تو فرمایا وہ شخص بھی حقدار ہے وخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے. ہم ایسے شخص کو زمین میں نیابت عطا کرتے ہیں. ہم ایسے شخص کو زمین میں نیابت عطا کرتے ہیں. اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیتے ہیں. جب اس زمین پہ تم آباد ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی. کیف تعملون، کہ تم کس قسم کے اعمال انجام دیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی یہی فرمایا تھا کہ وہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس زمین میں آباد کرے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ ظاہر کرے گا کہ تم کیا کارروائی کرتے ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو تسلی دی کہ وہ ظالموں کو ہلاک کر کے ان کی جگہ اہل ایمان کو آباد کرے گا. وَاسْتَفْتَحُوا، اور فیصلہ طلب کیا انہوں نے انبیاء علیہم السلام. وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، یعنی فتح کو مانگا، طلب کیا. اب یہاں پہ کنہوں نے فیصلہ طلب کیا، فتح طلب کی؟ انبیاء علیہ السلام نے یا ان کے مخالفین نے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ استفتاح اس کی ضمیر انبیاء کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، ان کے مخالفین کی طرف بھی. مخالفین کی طرف اس طرح کہ جب بھی اللہ کے نبی نے انہیں خدا کا پیغام سنایا تو انہوں نے انکار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کرتے تھے. اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش برسا، ہم پہ کوئی دردناک عذاب بھیج دے. ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہمارے معبودوں کی مذمت کرتی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے یہی کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اس کو لے آؤ. شعیب علیہ السلام سے بھی اسی قسم کا فیصلہ طلب کیا گیا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے. تو وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر جو ہے انبیاء کی طرف لٹانا بھی درست تھا. اکثر انبیاء کے واقعات میں ملتا ہے کہ ان کی پوری کوشش کے باوجود جب قوم سیدھے راستے پہ نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آخری فیصلہ طلب کیا. چنانچہ نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، اے میرے پروردگار میرے اور ان کے درمیان اب فیصلہ فرما دے. وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے اور میرے ساتھ جو مؤمنین ہے انہیں نجات دے دے. لوط علیہ السلام نے بھی یہی گزارش کی کہ مولا کریم میں ان ظالموں سے تنگ آ چکا ہوں، اب تو اپنا ہی فیصلہ دے دے. رب نجنی واہلی مما یعملون، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان گندے کاموں سے نجات دے دے. تو یہ بھی فیصلے کی درخواست تھی. شعیب علیہ السلام نے بھی ان الفاظ کا طلب کیا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی کہ اے پروردگار
تو نے فرعون اور اس کے حواریوں کو مال و دولت دیا ہے، یہ تو نعمت ہے، کیا یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عطا کیا ہے؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے میرے پروردگار ان کے مالوں کو مٹھا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، پھر یہ عذاب علیم کا شکار بن جائیں۔ تو بہرحال فیصلہ طلب کرنے والے انبیاء بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے مخالفین بھی۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی تفسیر تفسیر عثمانی کے نام سے مشہور ہے، اس درخواست کو انبیاء کی طرف منسوب کرنے کو ترجیح دی ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ طلب کیا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر ضدی آدمی ذلیل اور خوار ہوا۔ عناد رکھنے والے ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے۔ عنادی لوگ جب اگلے جہان میں پہنچیں گے تو جہنم ان کے آگے پیش کیے کر دی جائے گی۔ وراء کا لفظ ظرف ہے، یہ آگے اور پیچھے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آگے کا معنی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ پیچھے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن آگے کا معنی یہاں پہ بہتر ہے۔ اس معنی کی مثالیں دوسرے مقامات پہ بھی موجود ہے۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جب مرتے ہیں تو ان کے آگے برزخ ہوتا ہے۔ من وراء المرء ما یعلم، آدمی کے آگے وہی چیز ہوتی ہے جس کو وہ جانتا ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، پلایا جائے گا اس شخص کو پیپ ملا ہوا پانی۔ تو دوزخیوں کو پیلے رنگ کا بدبودار پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جو جہنمیوں کے زخموں سے نکالے گا۔ جب پیاس کی شدت محسوس ہوگی یتجرعہ، تو اس پانی کو گھونٹ گھونٹ کے وہ پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور قریب نہیں کہ اس کو حلق سے نیچے اتار سکے، یعنی وہ حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا۔ سیاغت کا معنی خوشگواری کے ساتھ نگلنا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ دوزخی آدمی اس پیپ ملے پانی کو آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا۔ یہ پانی اس قدر گرم ہوگا کہ منہ کے قریب آ کے اسے جلا ڈالے گا۔ سورہ محمد میں موجود ہے کہ پانی اتنا گرم ہوگا جس سے فقطع امعاءہم، ان کی آنتیں کٹ کر نیچے گر جائیں گے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آئیں گی اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ تو اس طرح جہنمی اس پانی کو آسانی سے نہیں پی سکے گا۔ تو یہ اس کو دی جانے والی سزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اس کو ہر طرف سے موت آئے گی۔ موت سے مراد اسباب موت ہے، یعنی ایسی کڑی سزائیں ملیں گی کہ ہر سزا جو ہے موت کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ شخص مرے گا نہیں ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب جسم کی کال آگ کی گرمی کی وجہ سے جل جائے گی تو اس کی جگہ فوراً دوسری کال پہنا دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے۔ وما ہوا بمیت، اور اس شخص کو موت نہیں آ سکے گی۔ وہ ہمیشہ موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے گا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے آگے سخت قسم کا عذاب ہوگا جس کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نبیوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ تم ہمارے دین کو قبول کرو ورنہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا یہ انجام ہونے والا۔ بات سمجھ آ گئی؟ انبیاء علیہ السلام کو تسلی دینے اور کفار کا انجام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا حال ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم،
اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرنے والے لوگوں کی اعمال کی مثال کراماد اشتدت به الريح، راگ کی طرح ہے جو ہوا کی وجہ سے سخت ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ کفار کے اعمال راگ کے ڈیر کی طرح ہے، جب تیز ہوا چلے تو سارا ڈیر جو ہے وہ اڑ جائے، ان کے پاس کچھ باقی نہ رہے۔ کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کی وحدانیت، نبوت، رسالت، قیامت، ملائکہ اور تقدیر کا انکار ہے۔ اعمال سے مراد اگر کفریہ اور شرکیہ اعمال ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی کیا وقت ہے، وہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ البتہ کافروں کے بعض نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض کافر لوگ بھی صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، انسانی ہمدردی کے جملہ امور جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، تو کیا ان کی یہ اعمال ضائع جائیں گے؟ فرمایا فی یوم عاصف، آندھی کے دن، یعنی جب قیامت کی آندھی آئے گی تو یہ سب اعمال راکھ کی مانند اڑ جائیں گے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اس دن اپنی کمائی کسی چیز پہ وہ قادر نہیں ہوں گے، ان کے رفاہ عامہ کے کام بھی ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اعمال کی قبولیت ایمان پہ موقوف ہے۔ اگر ایمان نہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی کام نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے کہ پسندیدہ لوگ وہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ تو جب تک ایمان نہیں ہوگا اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ سورہ انبیاء میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ جس نے نیک اعمال انجام دیے بشرطے کہ وہ مومن ہے تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ قبولیت اعمال کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان درست نہیں ہے، فکر پاک نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اچھے سے اچھا اعمال وہ بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کافر لوگ اپنے خیال میں جو بھی اچھے کام کرتے ہیں ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ان کی شہرت ہو جاتی ہے، مال و دولت مل جاتا ہے، حکومت مل جاتی ہے، اولاد ملتی ہے، لیکن آخرت سے خالی ہوتے ہیں۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا اعمال میں ثقل پیدا نہیں ہوگا، وزن پیدا نہیں ہوگا، وہ قیامت کی آندھی میں راکھ کی طرح اڑ جائیں گے، بے وزن اور ہلکے اعمال کے متعلق سورہ قارعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہو جائے گا تو ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ تو آج کی دنیا میں بھی ایمان سے خالی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، یہ سب رفاہ عامہ کے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، ہاسپٹل انہوں نے قائم کر رکھے ہیں، جہاں کہیں بھی تباہی آتی ہے، قحط واقع ہوتا ہے، سیلاب اور زلزلہ آتا ہے، فوراً مدد کو پہنچتے ہیں، اور انہیں ان کاموں پہ بڑا فخر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کی عدم موجودگی میں ان کی یہ تمام کام جو ہے راکھ کے ڈیر کی طرح اڑ جائیں گے، وہ لوگ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ تو یہ ان کے اعمال اسی دنیا تک محدود رہیں گے، یہاں پہ ان کو شہرت حاصل ہوگی، دولت ملے گا، حکومت ملے گی، ان کا نام لیا جاتا رہے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ سب کچھ دور کی گمراہی ہے۔ کافر لوگ باطل خیال میں مبتلا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کے کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہک کر دور جا پڑے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کتنا بھی مہذب، شائستہ اور ترقی یافتہ سمجھیں، وہ حقیقت میں جہنم کی طرف ہی جانے والے ہیں۔
فرمایا مخاطب الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ان چیزوں کو ایسے ہی پیدا کیا جیسا ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو جس طرح ان چیزوں کا آغاز ہوا اسی طرح ان کا بھی انجام بھی ہوگا، اور پھر جزائے عمل واقع ہوگی، ورنہ حکمت ہی باطل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے قانون کی پابندی پہ معمور کیا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ کوئی دوسری مخلوق لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ اقوام کی مثالیں بیان کی کہ وہ کیسے کیسے متمدن تھے، سلطنتوں کے مالک تھے، جسیم تھے، طاقتور تھے، لیکن نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے فرد واحد بھی باقی بچا ہے؟ سب نیست و نابود ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن چن کے ہلاک کیا۔ آج بھی اگر اللہ چاہے تمام کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ کو ہلاک کر دے، لیکن یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے کہ وہ مہلت دیتا رہتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو گھات میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو اس دنیا سے ہٹا دے، تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، وہ ہر کام کرنے پہ قادر ہے۔ تو اس میں اہل ایمان کے لیے عبرت ہے کہ اگر وہ دین پہ قائم نہ رہے تو ان کا حشر بھی سابقہ قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ جو وعید سابقہ اقوام پہ آئی وہ ان پہ بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم اس کے احکام پہ عمل نہیں کرو گے تو اس کو حق حاصل ہے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ تمہیں ملیامٹ کر کے تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے جو تم جیسے بدعمل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو تمہاری طرح خود غرض نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون انبیاء کی تسلی کے لیے نازل فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں یہ اہل ایمان کے لیے عبرت کا مقام بھی ہے کہ اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم کر کے دوسروں کو ان کی جگہ پہ لانے پہ قادر ہے۔ کافروں کو یہ باطل خیال تھا کہ انہوں نے دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام کیے، دنیا میں ان کی پوزیشن بھی اچھی خاصی تھی، لیکن ان کے سارے اعمال راک کا ڈھیر ثابت ہوئے۔ اگر کسی کو اس دنیا میں مہلت مل رہی ہے تو اسے مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا رسی کھینچ لے گا، اور ایسا کرنا اس کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے منکرین کی اس حالت کا ذکر کیا جو قیامت والے دن پیش آئے گی، جس میں انہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، ظاہر ہوں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ برزہ کا لغوی معنی ظاہر ہونا، اس کے مقابلے میں آتا ہے کمون، چھپ جانا۔ بروز اور کمون فلسفے کی اصطلاح میں بھی ہے، جب پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کی برودت ظاہر اور حرارت مخفی ہوتی ہے، جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو برودت چھپ جاتی ہے، حرارت ظاہر ہو جاتی ہے۔
مطلب کسی چیز کا ظاہر ہونا بروز کہلاتا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ جہان تبدیل ہو جائے گا تو پھر بہیمیت غائب ہو کے ملکیت نمایاں ہو جائے گی. اس وقت لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ملکیت کو طاقتور نہیں بنایا. تو مفسرین اس مسئلے کو مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر، نافرمان اور گنہگار لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں جو کام چھپ کے کرتے ہیں کبھی ظاہر نہیں ہوں گے، ہمیشہ پوشیدہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ برائی کے اکثر کام چھپ کے ہی کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی تو ان غلط کاموں پر اس وقت واضح ہوگا کہ آج پوشیدہ طور پہ انجام دیے گئے کام چھپ نہیں سکتے، بلکہ یہ سارے کے سارے ظاہر ہوں گے. یوم تبل السرائر، اس دن تمام راز جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. یہی بروز ہے. بعض فرماتے ہیں کہ بروز دو قسم سے ہے. پہلا بروز اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے. تو اس موقع پہ زندگی بھر کی تمام پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہے. مرنے والی کی زندگی کا پورا نقشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. اور بروز کا دوسرا موقع وہ ہوگا جب قیامت برپا ہو جائے گی، میدان محشر میں محاسبے کی منزل آئے گی. اس وقت بھی تمام پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی. تو اکثر حکماء یہی بیان کرتے ہیں کہ ملکیت اور کمال والی باتیں آج چھپی ہوئی ہے، لیکن میدان محشر میں یہ سب نمایاں ہو جائیں گی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میدان حشر کے حوالے سے وہاں پہ جمع ہونے والے تابع اور مطبوع کے درمیان ہونے والے مکالمے کا ذکر فرمایا. آج دنیا میں تابع اور مطبوع کی بھی مثال بے شمار مثالیں دیکھنے میں آ رہی ہے. کوئی کسی لیڈر کا تابع ہے، کوئی کسی سیاسی پارٹی کا، کسی نے کسی مولوی کو اپنا مطبوع بنا رکھا ہے، تو کوئی کسی پیر کا تابع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اس کو بیان فرمایا کہ اس دنیا میں کسی کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند چلنے والے قیامت کے دن کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس دن انہیں اس فعل پہ حسرت اور ندامت ہوگی. سورہ بقرہ میں ہے کہ قیامت والے دن تابع اور مطبوع کے تمام اسباب ٹوٹ جائیں گے، وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. تو اس وقت تابع مطبوعین سے کہیں گے اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تم سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جس طرح آج تم نے برات کا اظہار کیا. سورہ احزاب میں ہے کہ تابع کہیں گے ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہ ہے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا، اب ان کو دگنا عذاب دے، ان پہ بڑی لعنت کر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تمہارے بڑوں نے تمہیں بہکایا، تم نے آگے دوسروں کو گمراہ کیا، اس لیے تمہارے لیے بھی ڈبل سزا ہے. تو مطلب یہ کہ تابع اور مطبوع آپس میں جھگڑیں گے. آنکھیں بند کر کے کسی کا اتباع کرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے. زندگی بھر سوچا ہی نہ کہ یہ ہمیں کدھر لے جا رہا ہے. وہ تو اپنی خود غرضی اور مقصد کے لیے لوگوں کو پیچھے پیچھے چلا رہے تھے، لیکن تابعین اپنے اعمال کو ضائع کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے عقل جیسا عظیم جوہر انسان کو عطا کیا تھا، ہدایت کے تمام اسباب موجود تھے، لیکن انہوں نے ان سے کوئی کام نہ لیا، اندھا دھند اتباع کرتے رہے، اس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانا پڑی. تو ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. وقال الضعفاء للذین استكبروا، تو کمزور لوگ متکبرین یعنی اپنے بڑوں سے کہیں گے، کمزور لوگ
متکبرین یعنی اپنے بڑوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تمہارے کہنے پہ چلے تھے، تمہارے ہاں میں ہاں ملاتے تھے، جون سی رسم تم نے ادا کرنے کو کہا ہم کرتے رہے، جو افعال تم انجام دیتے تھے وہ بھی ہم بھی کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آج تم ہم پر سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ ٹال سکتے ہو، یعنی آج ہمیں عذاب الہی سے تخفیف دلا سکتے ہو؟ قالوا، تو وہ لوگ جواب دیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت کے راستے پہ ڈال دیتے، لیکن ہم تو خود زندگی بھر گمراہ رہے، تمہیں سیدھا راستہ کیسے دکھاتے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ متبوعین کا یہ کہنا کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی اس راستے پہ ڈال دیتے، یہ اللہ تعالیٰ پہ الزام دینے کے مترادف ہے۔ وہ سمجھیں گے کہ ایسا کہنے سے بچ جائیں گے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی نہیں دی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو اس قسم کا عذر مشرکین بھی کریں گے اور کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ سورہ نحل میں مشرکین کی یہ الفاظ بھی آتی ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہ کرتے۔ تو اس طرح کے حیلے بہانے سے کفار اور مشرکین اپنی بے گناہی کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ لو ہدان اللہ سے مراد یہ کہ وہ لوگ افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہماری ضد اور عناد کی وجہ سے ہمیں ہدایت کی توفیق ہی نہیں مل سکی، اگر ہمیں توفیق نصیب ہوتی تو ہم تمہاری رہنمائی بھی ہدایت کی طرف کرتے، ہم تو خود گمراہ تھے، تمہیں سیدھے راستے پہ کیسے لے آتے؟ تو ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، سب ہی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ متبوعین بھی یہ کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، کہ برابر ہے ہمارے لیے اب ہم بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کافر اور نافرمان لوگ آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے کہ چلو بے صبری جزا فضا کریں، چیخ و پکار کریں، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دے۔ تو وہ لوگ 500 سال تک گریہ اور زاری کرتے رہیں گے لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر مشورہ کہیں گے اور کہیں گے کہ اچھا صبر کر کے دیکھتے ہیں، پھر وہ خاموش ہو جائیں گے، مزید 500 سال گزر جائیں گے لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا۔ امام زہری اور بعض دیگر بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ 1000 سال گزرنے کے بعد یہ جواب آئے گا کہ تم اسی میں ذلیل ہو کے رہو، ولا تکلموا، کوئی بات نہ کرو، تو ہماری بات نہیں سنی جائے گی۔ تو وہ کہیں گے کہ بے صبری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، ہمارا رونا پیٹنا گڑ گڑانا یہ کسی کام نہیں آئے گا، ہم عذاب سے کسی بھی صورت میں رہائی حاصل نہیں کر سکیں گے، ہمارا یہاں یہی انجام ہے۔ تو تابع اور متبوع کا یہ مکالمہ اللہ نے ذکر کیا، لیڈر اور ان کے فالوورز کی یہ بات، یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلے فالوورز اپنے لیڈر سے مدد کے لیے کہیں گے لیکن ان کی طرف سے جواب دے دیا جائے گا، پھر لیڈر عاجز آ کے کہیں گے کہ جس بلا میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں اس سے چھٹکارا کسی طور پہ ممکن نہیں ہے، چاہے ہم چیخ و پکار کریں یا صبر کا دامن جو ہے تھامے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں حفاظت فرمائے اور قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔